بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے لیے وضو کے متعلق چند مسائل لے کے آیا ہوں۔ بڑے ہی اہم مسائل ہیں، توجہ فرمائیں۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا غسل کرنے کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے یا غسل کرنے کے بعد الگ وضو کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غسل کرنے کے ساتھ وضو خود بخود ہو جاتا ہے، الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے، وضو جو ہے غسل کرنے سے پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وضو جو ہے غسل کرنے سے پہلے کرنا چاہیے، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، کیا اس غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب آدمی غسل کر لیتا ہے، چاہے عام غسل ہو، چاہے جمعے کا غسل ہو، چاہے خاص غسل ہو، جب آدمی غسل کر لیتا ہے تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چاہے آدمی جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آدمی غسل کرے تو غسل کرنے کے بعد الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کے ساتھ وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا شرط ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وضو کرنے کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ آدمی نیت کرے یا نہ کرے، جب آدمی وضو کرے گا تو اس کا وضو ادا ہو جائے گا۔ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہوتی۔ وضو کے بارے میں آگے مسئلہ یہ ہے، کیا کوئی آدمی نیت کے ساتھ وضو کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اس نے نیت کر لی کہ میں نے وضو کر لیا، بس نیت کر لی، تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نیت کرنے کے ساتھ خود بخود وضو نہیں ہوتا جب تک وضو کے اعضاء دھوئے نہ جائیں۔ آدمی کہے میں نے نیت کر لی، میرا وضو ہو گیا، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں بلکہ ٹسلا ہے کہ آدمی نیت کر لے تو خود بخود وضو ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نیت کر لے کہ روٹی میں نے کھانی ہے، کیا وہ کھا لے گا خود بخود؟ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ میں نے لاہور جانا ہے، کیا بغیر گاڑی کے سفر کے وہاں لاہور پہنچ جائے گا؟ کوئی بھی کام جو ہے یہ نیت کرنے کے ساتھ خود بخود نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ کوئی آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو کیا نیت کرنے کے ساتھ اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ اگر کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بس نیت کر لی اس نے، کیا نیت کے ساتھ شادی اس کی ہو جائے گی؟ نہیں، شادی کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سفر کرنے کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال نیت کرنے کے ساتھ وضو خود بخود نہیں ہوتا جب تک آدمی وضو کے اعضاء دھو نہ لے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض ہیں، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تو آدمی کا وضو نیت کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اعضاء کو دھونے کے ساتھ آدمی کا وضو ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 1 مرتبہ دھونا تو فرض ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ 3 مرتبہ اگر آدمی کو دھو لے گا تو یہ سنت عمل ہے۔ تو بہرحال 1 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ نہیں دھوتا، 1 مرتبہ ہی دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی داڑھی بہت گھنی ہے، بہت گہری، یعنی کہ کافی زیادہ بال ہے داڑھی کے، بڑی گھنی داڑھی ہے، تو کیا وضو کا پانی جو ہے یہ داڑھی کا جو جسم ہوتا ہے، یہ جو جسم ہے داڑھی کے اندر، کیا یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر داڑھی بہت ہی زیادہ گھنی ہے، بہت زیادہ بال ہیں، تو جسم تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ وضو بھی کرے 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ، منہ پر پانی بھی بہائے اور ایسے کر کے داڑھی میں حلال کر لے تو اس طریقے کے ساتھ آدمی کا وضو ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر داڑھی بہت ہی زیادہ گھنی ہے تو اندر جسم تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بغیر پانی پہنچے بھی آدمی کا وضو ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہے، اس کا ابھی وضو ہے، تو دوبارہ وضو کرنا کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر کسی آدمی نے وضو کیا ہے تو ایسا عمل لازمی کرے کہ جس کے لیے وضو کرنا شرط ہوتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، ضروری ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے،
ضروری ہے، تو لہذا جب آدمی وضو کرے تو کوئی نہ کوئی ایسا عمل لازمی کرے کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ عمل کر لے گا تو اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن جب آدمی نے وضو کر لیا تو بغیر کوئی ایسا عمل کیے جس کا ہاتھ لگانے کے لیے، جس کو کرنے کے لیے وضو شرط ہوتا ہے، بغیر ایسا عمل کرنے کے لیے آدمی وضو پر وضو کرے گا تو یہ مکروہ عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آب زمزم سے وضو کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آب زمزم سے غسل کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو، اگر آدمی پلیت نہیں ہے، پاک ہے، تو ویسے برکت کے لیے آدمی غسل کر لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پلید ہے، اس پر غسل واجب ہے، غسل جنابت اس پر واجب ہے، تو اس حالت میں اگر آب زمزم سے غسل کرے گا تو آدمی گناہگار ہوگا۔ لہذا ناپاکی کی حالت میں آب زمزم کے پانی سے غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے کپڑے اتارے ہیں دوبارہ دوسرے کپڑے پہننے کے لیے، تو کیا برہنہ ہونے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، برہنہ ہونے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے اگر کسی آدمی نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا ہے، یا کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا لیا ہے، یا برہنہ اس پر ہاتھ لگا لیا ہے، تو کیا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چاہے کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگائے، چاہے وہ برہنہ حالت میں اپنی شرمگاہ کو آدمی ہاتھ لگائے، تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہذا اگر برہنہ حالت میں اس نے ہاتھ لگایا ہے تو ہاتھ کو دھو لینا چاہیے اور وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے انڈرویئر پہنا ہوا ہے اور اس نے وضو کیا ہے، تو کیا انڈرویئر پہنے کی حالت میں وضو ہو جاتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا کہ انڈرویئر آدمی نے پہنا ہوا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اللہ معاف فرمائے غلطی نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے انڈرویئر پہنا ہوا ہے تو وہ وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو کرنا بالکل جائز ہے، وضو اس کا بالکل صحیح ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو جو اس نے وضو کیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو اس وضو کے ساتھ کیا کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کسی آدمی نے وضو کیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے تو اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو جنازہ پڑھنے کے بعد کیا اس وضو کے ساتھ کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی منائی نہیں ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اگر اس نے وضو کیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تو جنازہ پڑھنے کے بعد وہ قرآن بھی اس وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا ہے، یعنی کہ اس کے پاس پانی نہیں تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیمم کر لیا ہے، تو کیا اس تیمم کے ساتھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس آدمی نے تیمم کیا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اس تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہذا اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ آگے مسئلہ یہ کہ ایک آدمی غسل کر رہا تھا، غسل کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو کیا وہ دوبارہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا؟ تو میرے عزیز بھائیو، جو آدمی غسل کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ دوبارہ فوراً اپنے جسم پر پانی پھر بہا لے۔ جب پھر اپنے جسم پر پانی بہا لے گا، اس کا پھر غسل ہو جائے گا تو وضو خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ابھی وہ غسل خانے کے اندر ہی تھا، باہر نہیں آیا، کپڑے نہیں پہنے، ابھی وہ غسل خانے کے اندر ہی تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو کیا وہ دوبارہ وضو کرے؟ تو میرے عزیز بھائیو، جب اس نے غسل مکمل کر لیا ہے، غسل کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرے گا تو نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، قرآن پڑھے گا، اس کو ہاتھ لگائے گا، یعنی کہ قرآن پڑھنے کی بات نہیں، قرآن کو ہاتھ لگائے گا بغیر وضو کے تو وہ گناہگار ہوگا۔ لہذا غسل کرنے کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ کہ وضو کرتے کرتے اگر کسی آدمی کی کوئی جگہ خشک رہ گئی، اس نے بعد میں دیکھا کہ میری ہلکی سی انچ 2 انچ یا اس سے بھی کم جگہ یا اس سے تھوڑی سی زیادہ جگہ خشک رہ گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو میرے عزیز بھائی، دوبارہ وضو نہیں کرے بلکہ اس جگہ کو پانی سے تر کر لے تو اس کا وضو مکمل
مکمل ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد سے وضو کے لیے پانی لے کر اپنے گھر میں جانا کیسا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر شرعی عذر ہے تو آپ لے کر جا سکتے ہو۔ اگر بغیر شرعی عذر کے بار بار لے کر جانا تو یہ ناجائز ہے۔ ایسے پانی گھر میں لے کر جانے کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر نہیں لے گے تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شرعی عذر ہے، انتظامیہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی شرعی عذر ہے تو آپ پانی لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن جا بجا بار بار جان بوجھ کر ایسے یعنی کہ پانی لے کر جانا بار ایسے جائز نہیں ہے۔ اگر ایسے لے کر جانا ہے تو انتظامیہ سے اجازت لینا ضروری ہے، وگرنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب مستعمل پانی ہوتا ہے، استعمال شدہ پانی ہوتا ہے، کیا اس پانی سے آدمی وضو کر سکتا ہے؟ تو استعمال شدہ پانی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اس کے جسم سے جو پانی لگ کر زمین پر گرتا ہے وہ اگر اکٹھا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس بچے ہوئے پانی سے دوبارہ وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹب کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے تو آدمی اپنے دونوں ہاتھ جو ہے ٹب میں ڈالتا ہے، جتنی ضرورت ہے پانی لے کر اپنا منہ دھو لیتا ہے۔ وہ جو باقی پانی بچا ہوا ہے یعنی کہ ٹب کے اندر وضو کا پانی گر نہیں رہا، جیسے کہ حوض ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، تو آدمی اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو وضو کا بچا ہوا پانی نالی میں گرتا ہے، تالاب میں نہیں گرتا۔ ایسے ہی جو بچا ہوا پانی وضو کا ہے وہ ٹب کے اندر نہیں گر رہا، وہ باہر گر رہا ہے، تو وہ جو بچا ہوا ٹب کے اندر پانی ہے، جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے ٹب کے اندر، اس کے ساتھ وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے، چاہے کوئی شرعی عذر ہو یا نہ ہو، وضو کھڑے ہو کر ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی احتیاط یہ لازمی کریں، کہیں پاس کوئی گندی جگہ نہ ہو اور وہاں پانی گرے اور وہ چھینٹے گندی آپ کے کپڑے پر پڑے، آپ کے کپڑے پلیت ہو جائے تو یہ مناسب نہیں، لہذا کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیسن کے ساتھ کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے، کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چاہے نلکے کے پاس کھڑے ہو کر وضو کرے اور چاہے بیسن کے پاس کھڑے ہو کر وضو کرے، آدمی کا وضو ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جب وہ رومال کے ساتھ ہاتھ صاف کرتا ہے یا تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ نہیں بلکہ ٹسلہ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وضو کرنے کے بعد چاہے رومال کے ساتھ ہاتھ صاف کرے چاہے تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرے، ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، کیا کھانا کھانے سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرنا الگ سنت ہے اور وضو سے پہلے مسواک کرنا الگ سنت ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے کھانا کھایا، کھانا کھانے سے پہلے اس نے مسواک کر لی اور اس کے بعد فوراً اس نے وضو کیا، کیا دوبارہ مسواک کرے؟ تو میں نے بتا دیا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کھانا کھانے کے ساتھ مسواک کرنا الگ سنت ہے اور وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا الگ سنت ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وضو کر لیا لیکن جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا میرے عزیز بھائیوں، نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت مسواک کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس وقت مسواک کریں گے، اگر کچھ ذرے منہ میں رہ جائیں گے تو بتاؤ پوری نماز میں آپ کی پریشانی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بار بار آپ تھو مسجد میں کرتے رہیں گے، ذروں کو باہر نکالتے رہیں گے، آپ کو بے چینی لگی رہے گی اور آپ کا دھیان جو ہے وہ منہ کے ذروں کی طرف چلا جائے گا۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، جو مسواک ہے وہ وضو کرنے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اس وقت مسواک کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ ٹوتھ پیسٹ کر لے، برشی وغیرہ کر لے تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحیح سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مسواک کی جائے۔ ہاں اگر مسواک نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے تو برشی کر لی جائے تو سنت ادا ہو جائے گی، یا انگلی پھیر لی جائے تو پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کا جو صحیح حق ادا ہوتا ہے وہ مسواک کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اس نے سر پر وگ لگائی ہوئی ہے، بال نقلی لگوائے ہوئے ہیں،
تو کیا جو وگ ہے، جو نقلی بال ہیں، ان پر مسح ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نقلی بالوں پر یعنی کہ وگ پر مسح نہیں ہو سکتا۔ جب آپ وضو کریں تو نقلی بالوں کو اتار لیں تاکہ جو پانی ہے آپ کا جو ہاتھ میں لگا ہوا ہے وہ سر کو صحیح لگ سکے، تو ایسے وضو ہوگا۔ لہذا وگ پر، نقلی بالوں پر مسح نہیں ہوتا، اور اگر کریں گے مسح بھی نہیں ہوگا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، وگ پر مسح نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہوئی ہے یا سر پر مہندی لگائی ہوئی ہے، تو کیا آدمی وضو کر سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ایک ہوتی ہے طے والی مہندی، جو بھی مہندی لگائی ہوئی ہے اس کو اتارا نہیں، ایک ہوتی ہے مہندی طے والی، اور ایک ہوتا ہے کہ مہندی کو صاف کر رہی ہے، اس کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اگر طے والی مہندی لگی ہوئی ہے تو سر کا مسح بھی نہیں ہوتا، وضو بھی آدمی کا نہیں ہوگا، اور اگر رنگ چڑھا ہوا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ سر پر بھی رنگ چڑھا ہوا ہے مہندی کا، ہاتھوں پر بھی مہندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے، تو ہاتھ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، سر پر مسح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر طے لگی ہوئی ہے تو سر کا مسح بھی نہیں ہو سکتا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے جا سکتے۔ لہذا اگر طے لگی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوگا، اگر رنگ چڑھا ہوا ہے پھر وضو ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، بالکل ٹھیک ہے، ایک وضو کے ساتھ آدمی کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اشراق پڑھ سکتا ہے، چاش پڑھ سکتا ہے، جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے ایک وضو کے ساتھ۔